سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحوم علی رضا ابن سید احمد رضا صاحب کے نام پڑھ کے انسان رحم اللہ من قرأ الفاتحہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ القادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا وقت معدود ولا نعت موجود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح بعظمتہ ووتد بالصخور میدان ارضہ ثم الصلاة والسلام التحیۃ والاکرام علی صاحب الحوض الکوثر والخطبۃ والمنبر والرکن والمشعر والوجہ الانور والخد الاقمر والجبین الازہر والنسب الاطہر والحسب الاشہر صاحب الفضل والعطاء والجود والسخاء والنور والضیاء العبد المؤید والرسول المسدد مولانا بالقاسم محمد وعلى عطرته الطاهرة وذريته النجباء السعداء الذين كلامهم نور وأمرهم رشد ووصيتهم التقوى وعادتهم الإحسان وفعلهم الخير لا سيما على بقية الله الأعظم في الأرضين أما بعد فقد قال رب العالمين في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم ألم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل بالحق صلوات رحیم و کریم پروردگار جو اپنے بندوں پر ان کے والدین سے زیادہ مہربان ہے، اس نے زمین کا مخملی فرش، آسمان کا نیلو شامیانہ، آفتاب کی درخشانی، مہتاب کی ضیاباری، ستاروں کی تابانی، دریاؤں کی روانی، سمندروں کی طغیانی، پہاڑوں کی سربلندی، الغرض کل بزم ہستی کو انسان کے لیے خلق کیا ہے۔ وہ اتنا رحیم اور کریم ہے کہ اس نے انسان کو بعد میں پیدا کیا، اسباب حیات کو پہلے مہیا کیا۔ انسان کو رہنے کے لیے جگہ درکار تھی، لہذا زمین کا فرش بچھا دیا، آسمان کا شامیانہ تان دیا۔ انسان کو غذا کی ضرورت تھی، لہذا انسان کو بعد میں بھیجا، غذا کا انتظام پہلے کیا۔ انسان کو پانی کی ضرورت تھی، انسان بعد میں آیا، پانی پہلے فراہم کیا۔ انسان کو زندہ رہنے کے لیے ہوا کی ضرورت تھی، لہذا آکسیجن اور ہوا کو پہلے خلق کیا۔ اور جس چیز کی انسان کو جتنی مقدار میں ضرورت تھی اتنی ہی مقدار میں خلق کیا۔ جس کی کم ضرورت تھی اس کو کم پیدا کیا، جس کی زیادہ ضرورت تھی اس کو زیادہ پیدا کیا۔
انسان کو کھانے کی ضرورت ہے، لیکن کھانے سے زیادہ وہ پانی کا محتاج ہے، پانی کا ضرورت مند ہے، لہذا پانی زیادہ مقدار میں خلق کیا بنسبت غذا کے۔ پانی سے زیادہ انسان کو ہوا کی ضرورت ہے، اس لیے کہ غذا کے بغیر انسان کچھ دن زندہ رہ سکتا ہے، پانی کے بغیر انسان کچھ دن زندہ رہ سکتا ہے، لیکن ہوا کے بغیر، آکسیجن کے بغیر انسان ایک لمحے بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس لیے سب سے زیادہ مقدار میں اللہ نے ہوا کو خلق کیا ہے۔ پانی کے لیے تو یہ ہے کہ انسان کو دریا تک جانا پڑے گا، چشمے تک جانا پڑے گا، کنویں تک جانا پڑے گا، لیکن ہوا کے لیے انسان کو کہیں جانا نہیں ہے، وہ جہاں پر ہے وہاں اس نے ہوا کو فراہم کر دیا، جتنی مقدار میں چاہیے اس مقدار میں رکھ دیا ہے، اس پر کسی کا کنٹرول اور اختیار نہیں دیا ہے۔ غذا پر تو انسان کا اختیار ہو سکتا ہے، غذا کی ذخیرہ اندوزی کر سکتا ہے، پانی پر انسان کا اختیار ہو سکتا ہے، پانی پر انسان پہرے لگا سکتا ہے، لیکن یہ انسان ہوا پر کنٹرول کر لے، ہوا کو بند کر دے، یہ انسان کے بس میں نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں کہ انسان کے اختیار میں ہوا اس لیے نہیں دی کہ اگر ہوا اس کے اختیار میں دے دی جاتی تو یہ دوسروں پر عرصہ حیات کو تنگ کر دیتا ہے، لہذا اس کے اختیار میں ہوا کو نہیں دیا، ہوا کو اس کے قابو میں نہیں دیا، لیکن ہاں وہ بندگان الہی جو مظہر صفات الہیہ ہیں ان کے اختیار میں اللہ نے ہوا کو دیا۔ فسخرنا الرياح لسلیمان، ہم نے ہوا کو مسخر کیا سلیمان کے لیے، لیکن سلیمان کے لیے ہوا مسخر تھی بساط سلیمانی کے ذریعے، لیکن وہ بندہ جس کو اللہ نے اپنے صفات کا مظہر بنایا ہے اس کو ہوا پر ایسا کنٹرول دیا کہ قدم دوش ہوا پر نظر آ رہے ہیں، دوش ہوا پر رکے ہوئے قدم نظر آ رہے ہیں۔ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ بندے جو خدا کے بندوں پر مہربان ہیں ان کے اختیار میں اللہ نے ہواؤں کو بھی دیا ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد والے۔ ایسا مہربان پروردگار، ایسا رحیم پروردگار، ایسا کریم پروردگار اپنے بندوں سے سوال کر رہا ہے اور صاحبان ایمان کو متوجہ کر رہا ہے کہ الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا صاحبان ایمان کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دلوں میں یاد خدا پیدا ہو جائے؟ ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ ان کے دل ذکر خدا کے سامنے جھک جائیں۔ ذرا سوچیں کہ ایسے مہربان پروردگار کو، ایسے رحیم پروردگار کو، ایسے کریم پروردگار کو اپنے صاحبان ایمان بندوں سے یہ سوال کیوں کرنا پڑا کہ الم یان للذین آمنوا، کیا صاحبان ایمان کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دلوں میں یاد خدا پیدا ہو جائے؟ ذرا سوچیں کہ بندوں نے کتنی سرکشی کی ہوگی، کتنا تمرد کیا ہوگا، کتنا طغیان کیا ہوگا کہ پروردگار کو کہنا پڑا کہ کیا صاحبان ایمان کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دلوں میں یاد خدا پیدا ہو جائے۔ یہ صاحبان ایمان کو متوجہ کیا جا رہا ہے، مخاطب ہم بھی ہیں، مخاطب آپ بھی ہیں، ہر صاحب ایمان مخاطب ہے، ہر صاحب ایمان سے خطاب ہے کہ یاد خدا پیدا ہو جائے۔ اور یاد رکھیں کہ جب یاد خدا پیدا ہو جائے گی تو انسان راہ خدا پر چلے گا، انسان دین خدا پر عمل کرے گا۔ اس سے متعلق ایک واقعہ ملتا ہے کہ فضیل عیاض جو عالم اسلام کے مشہور راویوں میں تھے، لیکن اس کی زندگی کا دو رخ ہے۔ یہ رہزن تھا، ڈاکو تھا، انتہائی خراب آدمی تھا، چوریاں کیا کرتا تھا۔ توبہ کرنے کے بعد یہ اللہ کے نیک بندوں میں اس کا شمار ہونے لگا۔ چنانچہ ایک دن چوری کرنے کے ارادے سے یہ ایک گھر کی چھت کے اوپر چڑھ گیا۔ چھت پر آنے کے بعد ٹوہ لینے لگا
کہ گھر والے سو رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں، اچانک اس کو گھر کے ایک حجرے سے تلاوت قرآن کریم کی آواز سنائی دی کہ کوئی تلاوت قرآن کریم کر رہا ہے۔ یہ وہیں پر بیٹھ گیا اور انتظار کرنے لگا کہ قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھنا بند کر دے اور سو جائے، تب یہ نیچے اترے اور اپنا کام کرے۔ اب قرآن سن رہا ہے بڑی توجہ کے ساتھ۔ آپ بتائیں کہ اس کا قرآن سننا اس کو فائدہ پہنچائے گا؟ قرآن حصول ثواب کے لیے نہیں سن رہا ہے، قرآن اس لیے سن رہا ہے کہ یہ ختم کرے اور اس کے بعد یہ خود اپنا کام کرے۔ قاری قرآن اس آیت تک پہنچا، الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا صاحبان ایمان کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل یاد خدا کے سامنے جھک جائیں، ذکر خدا کے سامنے جھک جائیں؟ جیسے ہی اس آیت کو سنا، اس آیت نے اس کے دل پر اثر کیا اور وہیں سے اس نے بے خودی کے عالم میں کہا بلا الآن، بلا الآن، ہاں پروردگار وہ وقت آ گیا ہے۔ اور ایسی بے خودی طاری ہوئی کہ بھول گیا کس ارادے سے آیا تھا، کہاں پر موجود ہے، اس کی آواز بلند ہوگی تو لوگوں کو خبر ہو جائے گی، لیکن یہ بلند آواز سے کہنے لگا بلا الآن، بلا الآن۔ اب جو قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا اس نے جب اس آواز کو سنا تو قرآن پڑھنا بند کر دیا۔ اس نے سوچا کہ ابھی تک میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں تنہا جاگ رہا ہوں، باقی سب سو رہے ہیں، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ اب جو اس نے آواز کی ٹوہ لی تو معلوم ہوا کہ گھر کی چھت سے یہ آواز آ رہی ہے۔ گھر والوں کو جگایا، سب بیدار ہو گئے، سب کو لے کر کے گھر کی چھت پر آیا تو دیکھا کہ ایک بندہ خدا بیٹھا ہوا ہے اور بلا الآن، بلا الآن کی تکرار کر رہا ہے۔ انہوں نے اس کو گھیر لیا۔ اب جو شمع روشن کی گئی اس اندھیرے میں تو معلوم یہ ہوا کہ اس دور کا موسٹ وانٹڈ فضیل عیاض ہے، جس کی گرفتاری کے لیے حکومت نے انعام رکھا تھا۔ ان لوگوں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا اب کیا پوچھتے ہو کہ میں یہاں کیا کر رہا ہوں؟ اس کے پہلے پوچھا ہوتا تو میں بتاتا۔ یاد رکھیں کہ جب تک دل میں یاد خدا پیدا نہیں ہوئی تھی کردار اور تھا، جیسے یاد خدا پیدا ہو گئی کردار اور ہو گیا، کردار بدل گیا۔ گھر والوں نے کہا ہم تم کو چھوڑیں گے نہیں، بتانا پڑے گا۔ کہا ہم چوری کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن اس کو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے میں نے سنا تو میں اس بیٹھ کر کے انتظار کرنے لگا کہ یہ قرآن ختم کر کے سو جائے تو میں چوری کروں۔ اچانک اس نے اس آیت کو پڑھا سورہ حدید کی کہ الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل بالحق، کیا صاحبان ایمان کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل یاد خدا کے سامنے جھک جائیں، دلوں میں یاد خدا پیدا ہو جائے۔ اس آیت نے میرے دل پر اثر کیا اور وہیں سے میں نے کہا ہاں پروردگار وہ وقت آ گیا ہے، میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، پچھلی زندگی کو چھوڑتا ہوں اور توبہ کر کے نئی زندگی کا آغاز کرتا ہوں۔ عزیزوں، قرآن کریم کی تلاوت کا فائدہ آپ دیکھیں۔ اگر قرآن کریم کی تلاوت گھر کا یہ شخص نہ کرتا ہوتا اور یہ بھی اوروں کی طرح سو جاتا تو فضیل اپنا کام کر کے نکل جاتا۔ ابھی تک یہ سمجھ میں آتا تھا کہ قرآن کا فائدہ صرف آخرت میں ہے، نہیں، تلاوت قرآن کا فائدہ آخرت میں بھی ہے، دنیا میں بھی ہے۔ اس دنیا میں بھی تلاوت قرآن کام آنے والی ہے، آخرت میں بھی کام آنے والی ہے۔ چنانچہ
آپ دیکھیں کہ قرآن کریم نے فضیل عیاض کی زندگی کو بدل دیا، اس کے دل میں یاد خدا پیدا ہو گئی۔ ابھی تک ہم یہ سمجھتے تھے کہ حفاظت دربانوں سے ہوتی ہے، حفاظت پہرے داروں سے ہوتی ہے، حفاظت اسلحوں سے ہوتی ہے، لیکن یہ قرآن کریم ہے جو محافظ انسان بھی ہے، محافظ جان بھی ہے، محافظ مال بھی ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ کہ قرآن کریم کی اس آیت نے گھر کی بھی حفاظت کی، اور اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ دربانوں کے ذریعے، پہرے داروں کے ذریعے، اسلحوں کے ذریعے حفاظت تو ہو سکتی ہے، لیکن کردار نہیں بدلا جا سکتا۔ قرآن کریم محافظ بھی ہے، کردار ساز بھی ہے۔ صلوات بھیجیے پر محمد و قرآن نے کردار بدل دیا، اور یہ کردار میں تبدیلی کیسے آئی؟ قرآن کریم کو سن کر کے نہیں، قرآن کریم کو سن کر کے اور پڑھ کر کے نہیں تبدیلی آتی، ورنہ قرآن یہ نہیں کہتا ہے کہ ربا تالی القرآن والقرآن یلعنہ۔ اکثر قرآن کی تلاوت کرنے والے ایسے ہیں کہ جن پر قرآن خود لعنت کرتا ہے۔ اگر قرآن کے پڑھنے کا صرف فائدہ ہی فائدہ ہوتا تو قرآن کہتا جو بھی قرآن کی تلاوت کرے گا قرآن اس کے لیے دعا کرے گا، اللہ اس کو برکت عطا کرے گا۔ یہ اکثر قرآن کی تلاوت کرنے والے وہ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ تو یہ وہ افراد ہیں کہ جو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سمجھتے نہیں، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پر عمل نہیں کرتے۔ تو جب تک فضیل قرآن کو سنتا رہا، قرآن نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، جب سمجھا تب فائدہ پہنچایا۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ قرآن کا پڑھنا کافی نہیں ہے، قرآن کا سمجھنا ضروری ہے۔ صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ اسی لیے پیغمبر اسلام نے تنہا قرآن کو نہیں چھوڑا، پیغمبر نے قرآن کے ساتھ معلم کو چھوڑا، مفسر کو چھوڑا، معنی اور مطالب کو سمجھانے والے اہل بیت کو چھوڑا۔ تو قرآن کریم کو پیغمبر نے تنہا نہیں چھوڑا ہے، بلکہ قرآن کے ساتھ پیغمبر معلم قرآن کو بھی چھوڑ کر کے گئے۔ اور یاد رکھیں کہ اہل بیت معلم قرآن ہیں، لیکن معلم معنی کو کسے سمجھائے گا؟ اسی کو سمجھائے گا جو الفاظ سے آشنا ہو۔ جو الفاظ سے آشنا ہی نہ ہو اس کو معلم قرآن کیسے سمجھائے گا؟ اور اسی طریقے سے جس نے الفاظ سے آشنائی کر لی لیکن معنی اور مفاہیم سمجھنے کے لیے معلم کے پاس نہیں گیا تو اس کو بھی قرآن کوئی فائدہ نہیں پہنچانے والا ہے۔ تو اسی طریقے سے کہ جن لوگوں نے قرآن سے دوری اختیار کر لی ہے تو اہل بیت علیہ السلام ان کو بھی قرآن کے مطالب نہیں سمجھا سکتے، ان کو قرآن سے فیض نہیں پہنچا سکتے، جس طریقے سے ان کو فیض نہیں پہنچ سکتا کہ جو قرآن کے لفظوں سے تو آشنا ہے لیکن اہل بیت سے انہوں نے معنی اور مفاہیم کو نہیں سمجھا۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ عزیزوں، یاد خدا وہ مسئلہ ہے کہ یاد خدا اگر دل میں پیدا ہو جائے، تنہائیوں میں بہترین مونس ہے یاد خدا، مصیبتوں میں بہترین سہارا ہے یاد خدا، راحتوں میں بہترین مبلغ ہے یاد خدا۔ یاد خدا کو انسان اپنا لے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مذہب کا سب سے زندہ مسئلہ ہے یاد خدا۔ دین کہتا ہے سب بھول جاؤ لیکن خدا کو یاد رکھو، سب بھول جاؤ لیکن اللہ کو یاد رکھو۔ لیکن معاشرہ کیا کہتا ہے کہ سب کچھ یاد رکھو، خدا کو بھول جاؤ۔
ہم کو خدا کب یاد آتا ہے؟ جب ہم ہر طرف سے تھک جاتے ہیں، ہر طرف سے مایوس ہو جاتے ہیں، تب ہم خدا کو یاد کرتے ہیں۔ اور دین کیا کہتا ہے کہ اول خدا آخر خدا، پہلے خدا کو یاد کرو اور تب وسائل کی راہ میں چلو۔ پہلے خدا کو یاد کرو، اس کے بعد تب اسباب کو فراہم کرو، اور یہ سوچ کر کے فراہم کرو کہ خدا نے اسباب کے فراہم کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ سوچ کر کے فراہم کرو کہ خدا نے افراح پر چلنے کا حکم دیا ہے۔ بیمار ہیں، ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، حکیم کے پاس جائیں گے، دوا کا استعمال کریں گے، لیکن خدا کب یاد آئے گا؟ جب ڈاکٹر کہہ دے گا کہ اب دعا کیجیے، تب ہم خدا کو یاد کرتے ہیں۔ اور دین یہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جاؤ اس لیے کہ خدا نے بھیجا ہے، لیکن اس یقین کے ساتھ جاؤ کہ ڈاکٹر کا کام ہے دوا دینا اور خدا کا کام ہے شفا عطا کرنا۔ وہی دعا، وہی دوا کبھی فائدہ کرتی ہے اور کبھی نہیں فائدہ کرتی ہے، تو خدا کو یاد کریں۔ لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم خدا کو بھول جاتے ہیں، خدا یاد نہیں رہتا ہے، جبکہ دین کہتا ہے کہ ہر مرحلے پر خدا کو یاد رکھو۔ اور ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم ہر اس جگہ جانے کو تیار ہو جاتے ہیں کہ جہاں ہمارا فائدہ ہے، جبکہ دین کہتا ہے کہ وہاں جاؤ جہاں پر خدا تم کو بھیجے۔ دعا سے فائدہ نہیں ہوا، نماز سے فائدہ نہیں ہوا، قرآن کی تلاوت سے فائدہ نہیں ہوا، پریشان ہیں۔ کسی نے کہہ دیا فلاں پنڈت جی کے یہاں چلے جائیے، وہاں جانے کو تیار ہو گئے، یہ سوچتے ہوئے کہ خدا کو نہیں مانتا، اور اگر روکا کہ دیکھیے ہم نے سورے بھی پڑھے، ہم نے دعائیں بھی پڑھی، ہم نے نمازیں بھی پڑھی، ہم درگاہوں پر بھی گئے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا، لہذا ہم تو وہاں جائیں گے جہاں پر ہم کو فائدہ ہو، ہم وہاں جائیں گے جہاں ہم کو فائدہ ہو، اور یہ سوچ کر کے ہم چلے جاتے ہیں کہ ہم وہاں جائیں گے جہاں ہم کو فائدہ ہو۔ عزیزوں یاد رکھیں کہ یہ نظریہ صدر اسلام کا بھی ہے کہ صدر اسلام میں اکثریت وہاں گئی کہ جہاں اس کو فائدہ ملا۔ ان کے پاس کیوں جائیں، یہ بوریا نشین ہیں، ان کے پاس کیوں جائیں، ان کے یہاں فاقے ہوتے ہیں، ان کے پاس کیوں جائیں، ان کے لباس پیوندار ہیں، لہذا ہم وہاں جائیں گے جہاں فائدہ ہو۔ یاد رکھیں کہ دین کہتا ہے کہ وہاں جاؤ جہاں خدا بھیجے، وہاں نہ جاؤ جہاں خدا نہ بھیجے۔ یہ بھول جاتے ہیں۔ دعا میں اثر ہے، یعنی دعا میں کمی ہے یا ہمارے پڑھنے میں کمی ہے، نماز میں کمی ہے یا ہمارے خضوع میں کمی ہے، قرآن کی آیتوں میں کمی ہے یا ہماری زبان میں کمی ہے۔ ہم ان چیزوں کا جائزہ نہیں لیتے ہیں۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ تو دین کہتا ہے کہ ہر موقع پر، ہر مرحلے پر خدا کو یاد رکھو، سب کچھ بھول جاؤ لیکن اللہ کو یاد رکھو، اور یاد رکھیں کہ یاد خدا سے بہتر کوئی مبلغ اور واعظ نہیں ہے۔ تنہائیوں کی تمام برائیاں اپنی جملہ اقسام کے ساتھ، اگر ان سے کوئی روکنے والا ہے تو وہ ذکر خدا ہے، وہ یاد خدا ہے۔ کہ جہاں پر کوئی سماج روکنے والا نہیں ہے، جہاں پر کوئی معاشرہ روکنے والا نہیں ہے، جہاں پر کوئی قانون روکنے والا نہیں ہے،
جہاں تک کوئی کسی حکومت کی پہنچ نہیں ہے وہاں پر اگر کوئی چیز روک سکتی ہے انسان کو برائیوں سے تو وہ ہے یاد خدا، وہ ہے ذکر خدا۔ قرآن کریم نے سورہ یوسف کو یوں ہی نہیں بیان کیا کہ جہاں تنہائیاں ہیں، کوئی نہیں ہے، دروازے بند ہیں، پردے گرائے جا چکے ہیں، اور زلیخا اپنے گناہوں کے ہاتھوں کو یوسف کی طرف بڑھا رہی ہے، یہاں پر کون روکنے والا ہے؟ لیکن ایک آواز آئی، معاذ اللہ۔ جناب یوسف نے کیا کہا؟ معاذ اللہ۔ یہ معاذ اللہ کیا ہے؟ خدا کی یاد ہی تو ہے، معاذ اللہ۔ اور معاذ اللہ کہنے کے بعد متوجہ کیا کہ کوئی دیکھنے والا ہو یا نہ ہو، خدا تو دیکھنے والا ہے، کوئی دیکھنے والا ہو یا نہ ہو، پروردگار تو دیکھنے والا ہے۔ یعنی جناب یوسف نے یہ کہہ کر کے روک دیا اور خود دروازے کی طرف بڑھ گئے کہ اگر خدا یاد ہے تو یاد رکھیں کہ انسان کبھی برائیوں کی طرف نہیں بڑھے گا، تو تنہائیوں میں اگر کوئی چیز برائیوں سے روکنے والی ہے تو وہ یاد خدا ہے۔ قصہ یوسف کو قرآن نے یوں ہی نہیں بیان کیا ہے بلکہ متوجہ کیا ہے دنیا بھر کے مردوں کو، دنیا بھر کی عورتوں کو کہ اگر تنہائیوں میں کوئی شے گناہوں سے روکنے والی ہے تو وہ یاد خدا ہے، وہ یاد پروردگار ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآلہ۔ چنانچہ امیر المومنین فرماتے اتقوا فی الخلوات معاصی اللہ، یا اتقوا معاصی اللہ فی الخلوات، تم تنہائیوں میں گناہ کرنے سے بچو، فإن الشاہد هو الحاکم، اس لیے کہ جو گواہ ہے وہی فیصلہ کرنے والا ہے۔ اب وہاں کوئی اور گواہ نہیں ہے، گواہ وہی ہے اور وہی پروردگار فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو یاد خدا انسان کو جملہ برائیوں سے روکنے والی ہے، یاد خدا انبیاء کا شعار رہا ہے، مومنین کا طریقہ رہا ہے، صاحبان ایمان کا وتیرہ رہا ہے یاد خدا۔ اور قرآن کریم نے یاد خدا کرنے والوں کو یاد کیا ہے کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ وہ لوگ جو خدا کو یاد کرتے ہیں حالت قیام میں، حالت قعود میں، وعلی جنوبہم، اور کروٹ بدلتے ہوئے، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین اور آسمان کی خلقت کے بارے میں فکر کرتے ہیں۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، پروردگارہ اس کو تو نے باطل نہیں پیدا کیا، فقنا عذاب النار، ہم کو عذاب نار سے، عذاب جہنم سے بچا۔ یہ صاحبان ایمان کا طریقہ ہے کہ اٹھتے بیٹھتے یاد خدا کرتے ہیں، خدا کو یاد کرتے ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، حالت قیام میں ہیں تو ذکر خدا، حالت قعود میں ہے تو ذکر خدا، ہر حالت میں ذکر خدا ہے۔ لیکن جب کروٹیں بدلتے ہیں، جب بستر پر جاتے ہیں تب بھی ذکر خدا۔ میں عرض کروں گا معبود، ہم نے تیرے ایسے بندے کو دیکھا کہ جس نے حالت قیام میں تو ذکر خدا کیا ہے، بیٹھے ہوئے حالت میں ذکر خدا کیا ہے، سجدے میں ذکر خدا کیا ہے، قیام و قعود اور سجدے میں ذکر خدا تو کیا ہے، لیکن ہم نے اس کو لیٹتے ہوئے نہیں دیکھا کہ کروٹیں بدلتے ہوئے ذکر خدا کب کیا ہے۔ کا شب ہجرت کے منظر کو دیکھو کہ ساری رات اب یہ ذکر خدا نہ حالت قیام میں ہے نہ حالت قعود میں ہے، کروٹیں بدل رہے ہیں، ذکر خدا کر رہے ہیں۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآلہ۔ پروردگار عالم نے دین کا نظام اس اعتبار سے رکھا ہے
کہ انسان یاد خدا سے غافل نہ ہونے پائے۔ تمام مسلمانوں پر دن بھر میں 17 رکعت نماز واجب ہے۔ 17 رکعت نمازوں کا اختیار بندے مومن کو نہیں دیا کہ میرے مالک جب 17 رکعت نماز پڑھنا ہے مسلمانوں کو تو اتنا اختیار تو ملنا چاہیے کہ جب دل چاہے تب 17 رکعت نماز پڑھ لے۔ جس کے پاس جو ٹائم، کسی کے پاس صبح کا وقت ہے وہ صبح پڑھ لے، کسی کے پاس دوپہر کا وقت ہے وہ دوپہر کو پڑھ لے، کسی کو رات میں فرصت ملتی ہے رات میں پڑھ لے۔ یہ 17 رکعت نمازیں الگ الگ وقت میں کیوں؟ یہ بندے مومن کے اختیار میں کیوں نہیں ہوئی؟ اگر تجھے بندے مومن سے 17 رکعت نمازیں چاہیے تو وہ دن بھر میں جب چاہے 17 رکعت نماز پڑھ لے۔ جس طریقے سے حکومت کو ٹیکس چاہیے، چاہے ہم قسطوں میں ادا کر دیں چاہے ایک مشت ادا کر دیں، حکومت کو جتنا ٹیکس چاہیے اتنا ٹیکس ملنے سے مطلب ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ بندوں کو چھوٹ دے دیتا ہے کہ دن بھر میں 17 رکعت نماز واجب ہے، تو بندگان الہی جب چاہیں 17 رکعت نماز پڑھ لیں گے۔ یاد رکھیں، اگر نماز کی خدا کو ضرورت ہوتی تو بندہ جب چاہے تب پڑھ لیتا۔ خدا کو ہمارے قیام کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے قعود کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا جب اس کو ضرورت نہیں ہے تو اس نے یہ اختیار بھی نہیں دیا ہے، کیونکہ حکومت کو ہمارے ٹیکس کی ضرورت ہے، لہذا اس نے اختیار دیا ہے کہ ہم جیسے چاہیں ادا کریں۔ اس کو ٹیکس کی ضرورت ہے کیونکہ حکومت چلتی ہے ٹیکس سے، خدا کی خدائی ہماری عبادتوں سے نہیں چلتی۔ اگر پوری دنیا خدا کی عبادت نہ کرے تب بھی وہ پروردگار ہے۔ یہاں اگر ٹیکس دینا بند کر دیں تو حکومت کا کاروبار ختم ہو جائے گا۔ کہ اگر تم کو یہ چھوٹ دے دی جائے کہ صبح کے وقت تم نماز پڑھ لو 17 رکعت، تو اب دوپہر تمہاری یاد خدا سے خالی، شام تمہاری یاد خدا سے خالی۔ اگر دوپہر میں پڑھ لیا تو صبح یاد خدا سے خالی، رات یاد خدا سے خالی۔ رات میں پڑھ لیا تو رات میں یاد خدا ہے، دن بھر یاد خدا سے خالی۔ کہ ہم نے ایسا وقت رکھا ہے کہ تم ہماری یاد سے غافل نہ ہونے پاؤ۔ صبح اٹھو تو یاد خدا کے ساتھ، دوپہر گزارو تو یاد خدا کے ساتھ، شام بسر کرو تو یاد خدا کے ساتھ۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ یاد خدا کے ساتھ۔ صبح آرام کا وقت ہے، ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے چل رہے ہیں، مؤذن نے اللہ اکبر کہا بستر چھوڑو مصلی تک آؤ، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ راحت میں بھی خدا یاد رہے گا، آرام میں بھی یاد خدا رہے گی۔ دوپہر مصروفیت کا وقت ہے، مصروفیتوں میں ہیں، کہ مصروفیتوں سے وقت نکالو، مصلی تک آؤ یاد خدا کر لو، تو مصروفیتوں میں بھی خدا یاد رہے گا۔ شام فرصت کا وقت ہے، مؤذن نے اذان کی صدا بلند کی، کہ مصلی پر آؤ، تو فرصتوں میں بھی خدا یاد رہے گا۔ اور پھر یاد رکھیں کہ صبح کے لیے اول وقت بلایا کہ فضیلت کا وقت اول وقت ہے، لیکن عشاء کی نماز کی فضیلت کا وقت دیر تک ہے، جتنی دیر میں پڑھیں فضیلت کا وقت باقی رہے گا۔ صبح کے وقت کا فضیلت کا وقت مختصر ہے کہ نماز صبح مصلی پر آؤ اور فوراً نماز پڑھ لو، لیکن عشاء کا وقت کافی دیر میں ہے، سوتے وقت بھی اگر عشاء کی نماز پڑھی جائے تب بھی عشاء کی فضیلت کا وقت ہے۔
تو اس کے معنی یہ ہے کہ جب بیدار ہو تو یاد خدا، اور جب بستر پر خواب غفلت میں جانے لگو تو یاد خدا کے ساتھ جاؤ، صبح بھی یاد خدا ہوگی، رات بھی یاد خدا ہوگی۔ صلوات بھیجیے بر محمد والے۔ یہ تو فرض کا قانون ہوا، واجب کا قانون ہوا کہ خدا کو یاد رکھو۔ اب ایک ہے مستحب کا قانون کہ خدا کو یاد رکھنا مستحب کا، ہر کام جب شروع کرو تو بسم اللہ کہو، لباس پہنو تو بسم اللہ کہو، اٹھو تو بسم اللہ کہو، بیٹھو تو بسم اللہ کہو، کہیں جاؤ تو بسم اللہ کہو، گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ کہو، ہر جگہ بسم اللہ۔ بسم اللہ کی بے پناہ تاکید کی گئی ہے۔ تو اب یہ بسم اللہ کیا ہے؟ کوئی حیرت انگیز چیز کو دیکھو، سبحان اللہ کہو، الحمدللہ کہو، نعمت پاؤ تو شکرن للہ کہو، تو یہ ذکر خدا ہے یا نہیں ہے؟ یہ مستحب ہے۔ یعنی نماز میں خدا کو یاد کرنا تو یہ تو واجب ہے، اور یوں مستحب ہے کہ اپنی زندگی میں اپنانے کے بغیر بسم اللہ کے کوئی کام ہم نہ کریں۔ اب آپ دیکھیں کتنا فرق ہے مسلمان میں اور اسلام میں۔ اسلام کہتا ہے کہ ہر جگہ بسم اللہ کہو، بسم اللہ کے بغیر تمہارا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی جہاں بسم اللہ جز نہیں ہے وہاں پر بھی بسم اللہ کہو۔ بسم اللہ لباس کا جز نہیں ہے، بسم اللہ سونے کا جز نہیں ہے، بسم اللہ اٹھنے بیٹھنے کا جز نہیں ہے، لیکن کہا وہاں بسم اللہ کہو۔ تو اسلام کہتا ہے جہاں بسم اللہ جز نہیں ہے وہاں بسم اللہ کہو، اور مسلمان کا عمل یہ ہے کہ قرآن میں جہاں بسم اللہ جز ہے وہاں پر بھی بسم اللہ غائب ہے۔ بغیر بسم اللہ کے سورے پڑھے جا رہے ہیں، بغیر بسم اللہ کے نماز پڑھی جا رہی ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ جو قرآن کے بسم اللہ کو یاد نہ رکھے تو وہ زندگی میں بسم اللہ کو کیا اپنائے گا؟ اور ایک جگہ پر تاکید کے ساتھ بسم اللہ ہے، اور وہ کب ہے؟ جب دسترخوان پر بیٹھو۔ دسترخوان پر بیٹھنے کے بعد تاکید ہے کہ جب کھانا شروع کریں تو کہو بسم اللہ، اور جب کھانا ختم کرو تو کہو الحمدللہ۔ یہ تاکید ہے کہ شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ، اور کھانا ختم کرنے کے بعد الحمدللہ۔ کا آغاز میں بسم اللہ اس لیے کہو، خدا کو اس لیے یاد کرو کہ جانوروں کی طرح کھانا دیکھ کر کے خدا کو نہ بھول جاؤ، اور اختتام پر الحمدللہ اس لیے کہو کہ مغروروں کی طرح پیٹ بھر جانے کے بعد خدا کو بھول نہ جاؤ۔ تو کھانے کے آغاز میں بھی ذکر خدا بسم اللہ، کھانے کے اختتام میں بھی ذکر خدا الحمدللہ۔ اب دو ذکر خدا کے درمیان جب انسان کھانا کھائے گا تو وہی کھائے گا جو خدا کھلائے گا، وہی کھائے گا جو جائز ہوگا، وہی کھائے گا جو حلال ہوگا۔ اب مال یتیم نہ کھائے گا، اب مال حرام نہ کھائے گا، مال خمس نہ کھائے گا، ایسے مال کو نہ کھائے گا جس کو خدا نے حرام قرار دیا ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد والا۔ تو عزیزوں، پریشانی ہماری یہ ہے کہ ہم خدا کو بھولے ہوئے ہیں، اور اگر خدا کو یاد کرتے ہیں تو زبان سے یاد کرتے ہیں، دل سے نہیں۔ خدا کو یاد کرتے ہیں تو غرض پر یاد کرتے ہیں، اس لیے نہیں کہ خدا کو یاد کریں۔ خدا کو ہم یاد تو کرتے ہیں
لیکن جس طریقے سے خدا کو یاد کرنا چاہیے اس طریقے سے ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ ہم دعا کرتے ہیں لیکن یقین نہیں ہوتا، یقین کے ساتھ نہیں کرتے، پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ جب دل میں پہلے ہی سے یہ ہے کہ پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں، تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس کے کرم پر یقین کی کمی ہے۔ لہذا دعا سے پہلے صلوات، اس کے بعد خدا کی حمد و ثنا، کریم پروردگار، رحیم پروردگار، وہ خدا جو رگ جاں سے قریب ہے، وہ خدا جو مرکز دعا اور استجابت ہے، اور اس کے بعد پھر دعا کرے، اور آخر میں پھر صلوات، اور صلوات کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ ما شاء اللہ یہ کہے، اور اس کے بعد پھر دعا قبول ہوگی، اور اگر وہ ہمارے حق میں ہے تو خدا ضرور قبول کرے گا، اور ہمارے حق میں نہیں ہے تو اس کو رد نہیں کرے گا، اس کو روک لے گا اس وقت کے لیے جب ہم کو اس کی شدید ضرورت ہوگی۔ صلوات بھیجیے بر محمد وعلہ۔ آپ دیکھیں کہ کتنی اہمیت ہے، اور معصومین ان کی زندگی آپ دیکھیں تو یاد خدا سے پر ہے۔ جناب معصومہ نے جناب اسما سے کہ اسما میں اس حجرے میں جا رہی ہوں، اور جب تک کہ تسبیح ہو تحلیل کی آوازیں آتی رہے، یعنی جب تک ذکر خدا ہوتا رہے تو سمجھو کہ فاطمہ زندہ ہے، اور جب ذکر خدا ہونا بند ہو جائے تو سمجھو فاطمہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ شہزادی کی سانس چل رہی ہے تو ذکر خدا کے ساتھ، کہ جب تک سانسیں چلتی رہیں گی ذکر خدا ہوتا رہے گا، اور یہ ذکر خدا ہی تو ہے کہ جس کے لیے امام حسین نے ایک شب کی مہلت مانگی تھی۔ عصر نہم جب فوجوں نے ہجوم کیا، امام حسین نے جناب عباس کو بھیجا، بھیا عباس ان سے جا کر کے کہہ دو کہ ایک شب میں عبادت الہی میں، ذکر الہی میں بسر کرنا چاہتا ہوں۔ جناب عباس آئے اور کہا فرزند رسول کی خواہش یہ ہے کہ جنگ شب بھر کے لیے روک دی جائے۔ امام مظلوم نے ساری رات ذکر خدا میں بسر کی، باتو رکعا و سجدا و قیاما و قعودا، انہوں نے رکوع میں، سجدے میں، قیام میں، قعود میں ساری رات بسر کی۔ لہم دوی کا دوی النحل، ایسی آواز آ رہی تھی ذکر خدا کی خیام حسینی سے کہ جیسے شہد کے چھتے سے بھنبھناہٹ کی آواز آتی ہے۔ اس طریقے سے تسبیح و تحلیل کی آواز امام حسین کے خیمے سے آ رہی تھی۔ عزیزوں، یہ رات شہداء کی زندگی کی آخری رات ہے۔ قاسم آج کی شب کے بعد اگلی شب زندہ نہ رہیں گے۔ آج قاسم موجود ہیں، کل قاسم کا کل کی شب لاشا پڑا ہوگا۔ آج اون محمد حیات ہیں، کل اون محمد کی شب میں جنازے ہوں۔ آج علی اکبر زندہ ہیں، کل گنج شہیدہ میں علی اکبر کا لاشا پڑا ہوگا۔ ارباب عزا، کیا ایسے میں ماؤں کی خواہش نہ تھی کہ وہ اپنے فرزندوں کو اپنے پاس بٹھاتی اور ساری رات ان سے باتیں کرتی، اس لیے کہ کل یہ تصویر خاک و خون میں غلطہ ہو جائے گی۔ ان کی زندگی کی آخری شب ہے، کیا ام فروہ کا دل نہ چاہا ہوگا
کہ قاسم کو اپنے پاس بیٹھا لے؟ کیا جناب زینب کا دل نہ چاہا ہوگا کہ اون محمد کو اپنے قریب بلا لیں؟ کیا ام لیلہ کا دل نہ چاہا ہوگا کہ وہ علی اکبر کو اپنے پاس بیٹھا لیں، علی اکبر سے باتیں کریں، اس لیے کہ کل یہ تصویر رسول شہید ہو جائے گی؟ ارباب عزا صبح عاشورہ نمودار ہوئی، اصحاب شہید ہو گئے، عائزہ شہید ہو گئے، اب کوئی نہ بچا تو علی اکبر نے باپ سے رنگ کی رضا لی کہ بابا مجھ کو بھی رخصت کر دیجئے۔ امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے علی اکبر، جاؤ جا کر کے خیمے میں اپنی پھوپھی زینب سے مل لو، اس لیے کہ زینب نے تم کو پالا ہے، زینب کا بڑا احسان ہے۔ جناب علی اکبر آئے، اپنی ماں سے رخصت ہوئے، اپنی پھوپھی زینب سے رخصت ہوئے۔ اے پھوپھی اماں، اپنے لال کو حسین فاطمہ کے لال پر قربان کر دیجئے۔ جناب زینب نے نہ چاہتے ہوئے علی اکبر کو اجازت دی۔ کافی دیر ہو گئی، حسین کی طرف سے کوئی آیا نہیں، ادھر سے تقاضا ہو رہا تھا۔ علی اکبر کو خیمے سے نکلنے میں کافی تاخیر ہوئی۔ تاخیر کا سبب یہ تھا کہ جب علی اکبر رخصت ہو کر کے نکلنا چاہتے تھے تو بیویاں حلقہ کر لیتی تھیں اور حلقہ کر کے علی اکبر کو درون خیمہ لے آتی تھی۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا، آخر کار علی اکبر سمجھا بجھا کر کے رخصت ہوئے۔ امام حسین کھڑے ہوئے، بازو پکڑ کے کہتے ہیں اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، پروردگارا اس قوم پر گواہ رہنا، قد برز الیہم غلام اشبہ الناس برسولک، کہ ایسے فرزند کو میں بھیج رہا ہوں جو تیرے رسول سے سب سے زیادہ مشابہ تھا، خلقاً و خلقاً و منطقاً، جو صورت میں، سیرت میں اور آواز میں تیرے پیغمبر سے مشابہت رکھتا تھا۔ ہم جب زیارت رسول خدا کے مشتاق ہوتے تھے تو اپنے اسی فرزند کی زیارت کر لیتے تھے۔ ارباب عزا علی اکبر کو امام حسین نے رخصت کیا۔ روایت یہ کہتی ہے کہ کچھ دور جانے کے بعد علی اکبر کے کانوں میں کسی کے گرنے کی آواز آئی۔ اب جب مڑ کر کے دیکھا تو بوڑھا باپ زمین پر گرا ہوا ہے۔ علی اکبر گھوڑے سے نیچے اترے، بابا کو سہارا دے کر کے اٹھایا۔ اے بابا، جب آپ مجھے رخصت کر چکے ہیں تو پھر آپ میرے پیچھے پیچھے کیوں آئے؟ جواب ملا، اے میرے لال، کاش تم صاحب اولاد ہوتے تو ہم سے یہ سوال نہ کرتے۔ ارباب عزا مقتل میں علی اکبر آئے، جنگ کرنے کے بعد بڑے بڑے سورماؤں کو قتل کیا، نامی گرامی پہلوان کو قتل کر کے اپنے بابا کے پاس پلٹ کر کے آئے۔ اے بابا، اگر تھوڑا سا پانی مل جاتا تو میں جنگ کا نقشہ پلٹ دیتا۔ امام حسین علیہ السلام کے پاس پانی کہاں ہے؟ اپنی زبان کو بیٹے کے دہن میں دے دیا۔ اے بابا، آپ ہم سے زیادہ پیاسے ہیں۔ اس کے بعد جو علی اکبر مقتل میں گئے تو دوبارہ پلٹ کر کے نہائے، وہیں سے آواز دی، اے بابا سلام آخر قبول ہو، یہ میرے دادا علی مرتضیٰ جام کوثر لیے ہوئے ہیں، مجھے سیراب کر دیا، اب پیاس بجھ گئی ہے۔ اے بابا، آپ نے میری پیاس دیکھی تھی، اب مطمئن ہو جائیے، جام کوثر مل گیا ہے، دوسرا جام آپ کے لیے ہے۔ امام حسین علی اکبر کے سرحانے پہنچے۔ خدا کسی باپ کو وہ منظر نہ دکھائے جو فرزند رسول الثقلین نے دیکھا۔ سینہ دیکھا، سینے میں زخم دیکھا، زخم میں نیزے کی ہنی کو دیکھا۔ مظلوم کربلا زمین کربلا پر بیٹھ گئے، گھٹنوں کو موڑ دیا، نیزے کی ہنی کو نکالا، آواز دی، نانا رسول خدا، دادا خلیل خدا، آئیے میرے امتحان کو دیکھیے، میری آنکھوں میں پٹی نہیں بندھی ہے، میرا اسماعیل تڑپ رہا ہے۔ بسم اللہ و باللہ کہا، لہو کا فوارہ جاری ہو گیا۔ علی اکبر دنیا سے رخصت ہوئے۔ اب 57 برس کا بوڑھا باپ، 18 برس کا کڑیل جوان، ارے جنازہ اٹھائے تو کیسے اٹھائے؟ عزیزوں،
میتیں اٹھائی جاتی ہیں، 6 اگر بچے کی میت ہے تو دونوں ہاتھوں سے اٹھا لیا جاتا ہے، لیکن اگر لاشا جوان کا ہو جس کا قد برابر کا ہو تو اس کو بچے کی طرح دونوں ہاتھوں سے نہیں اٹھایا جاتا۔ حمید کہتا ہے حسین علی اکبر پر جھک گئے، بغل کے نیچے دونوں ہاتھوں کو کیا، علی اکبر کے قد کو اپنے قد کے برابر کیا، زخمی سینہ باد کے سینے سے لگا، ہاتھ دونوں پیٹھ کے اوپر آئے، سر کندھے کے اوپر آئے۔ اب جو چلے ہیں تو چلا نہ گیا، اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، بوڑھے باپ سے جوان کا لاشا نہیں اٹھتا ہے، لاشے کو زمین پر رکھ دیا۔ بنی ہاشم کے بچے آئے، میں کہوں گا اے مولا علی، باب خیبر میں زیادہ وزن ہے یا جوان کے لاشے میں زیادہ وزن ہے؟ حسین سے علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھایا جا رہا ہے۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله بجاه محمد وآله الطاهرين۔ آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحوم علی رضا ابن سید احمد رضا صاحب کے نام پڑھ کے